السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ربیع الاول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی ایک شریف خاتون خدیجہ بنت خویلد سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک دولت مند بیوہ عورت تھیں۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب بنی ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جسم کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت وائل بن حجر علیہ السلام بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا۔ میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو گیا تو میں اپنے ہاتھوں میں 3 دن کے بعد بھی مشک کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں ترک جماعت کا انجام۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں زلزلہ وغیرہ سے حفاظت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری عظمت کے توقیل زمین میں دھنس جانے سے حفاظت چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ آپ میں سلام و مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور یہ تمام عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اللہ ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں مال و دولت کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو۔ آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے خون بہیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائیں گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ طب نبوی سے علاج۔ لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابن عمر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گناہ کم کرو، تمہارے لیے موت آسان ہو جائے گی، اور قرضہ کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ ربیع الثانی۔ اسلامی تاریخ۔ حلف الفضول۔ عرب میں ظلم و ستم اور چوری و ڈاکہ زنی عام تھی۔ لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے،
اور کمزوروں کا حق دبایا جاتا تھا۔ اس جرم میں عام و خاص سبھی مبتلا تھے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ مکہ مکرمہ میں بھی پیش آیا کہ ایک سردار نے باہر کے ایک تاجر سے سامان خریدا اور پوری قیمت نہیں دی۔ اس کے بعد مکہ کے چند نیک لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اس کم عمر تھے۔ ان لوگوں نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے کے باحیثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدامانی، مسافروں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے ان کو اسلام پر آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی اور بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو سعود، بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور ہر ممبر نے ملک کی بدامانی دور کرنے، مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا عہد کیا۔ اس معاہدے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس معاہدے کے نام سے مجھے بلائے اور مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اللہ کی قدرت، بجلی کی کڑک، اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش نازل کرتا ہے اور کبھی اس سے بجلی پیدا کرتا ہے جس کی آواز میں بڑی گرج اور سخت کڑک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی میں روشنی اور آواز پیدا کر کے اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے، پھر کبھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتا ہے۔ غرض ان بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خداوندی کا زبردست نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے دوزخ سے نجات اور نفاق سے برات کے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں 3 سانس میں پانی پینا۔ حضرت انس علیہ السلام پانی پینے کے وقت 2 یا 3 سانس لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اجنبی عورت سے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنے سے بچاؤ ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ آخرت کے بارے میں نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم نبیوں کو ان کی امت کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔